جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے اپنا صحت کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور جو آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں وہ کوئی اور آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا. اس لیے بہت کوشش کریں کہ اپنا خیال، اپنی غذا کا خیال رکھیں، کیونکہ دو چیزیں جس پہ انسان، بلکہ تین چیزیں جس پہ انسان سروائیو کرتا ہے: ہوا، پانی اور غذا. اور ہوا تو اگر ملے نا تو تھوڑی دیر میں ہی انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پانی پہ کچھ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن غذا ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر، جس کا تسلسل اگر قائم نہ رہے تو باڈی جو ہے وہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور تمام جو سیلز ہیں، آپ کے سیلز کے لیول سے جو غذا ہے ایکٹ اپون کرنا شروع کرتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ اچھی ہو اور ایسی ہو جو کہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے. عموماً لوگ اچھی غذا کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر تسی اچھی غذا کیتی سی، جس کا یہ مطلب ہے کہ اچھا آپ نے کوئی بریانی یا کوئی پلاؤ یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ایک زمانے میں اچھی سمجھی جاتی تھی کہ جی وہ ضروری کھائیں تو اس سے طاقت ہوتی ہے. نہیں، اچھی غذا کا مقصد وہ ہے جس میں آ جاتے ہیں پھل، جس میں آ جاتی ہیں سبزیاں، اور سبزیوں کے بھی پکانے کے طریقے کے بارے میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ دے شوڈ آئیدر بی بوائلڈ، برائلڈ، اور بیسٹ آف آل اسٹیمڈ. اور اسٹیم اگر آپ کو پھر بھی آپ لوگ سمجھیں کہ وہ بکبکا کھانا ہے تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ہلکا سا سٹر فرائی کر لیں اولیو آئل کے اندر، تو وہ بڑا اچھا ایک اس کا رہ جاتا ہے. نہ تو سبزیوں کے منرلز ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ جو سبزی آپ لوگ پکا کے بھون کے کھاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا باڈی کو. دوسرا یہ کہ اسپائسز سے پرہیز. میرا آپ کو یہ آج کا میسج تھا کہ جو ایکسٹرا اسپائسز ہم لوگ نمک ڈالتے ہیں یا مرچیں ڈالتے ہیں یا یہ چیزیں، ان سے ہمیشہ بچ کے رہیں. ایک تو کسی اچھی کمپنی کے اسپائسز خریدیں، ایسے کھلے اسپائسز مت خریدیں کیونکہ ان کے بارے میں کافی باتیں کی گئی ہیں کہ اس کے اندر کئی دفعہ رنگ ڈال دیتے ہیں جو کہ کارسینوجینک ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی اچھی کمپنی کے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے اپنے گھر میں پیستے تھے، کاش کہ وہ زمانہ ہوتا اور ہم لوگ یہ کام کر لیتے. بٹ اف دیٹ از ناٹ پاسبل دین گو فار اے گڈ برانڈ ایز فار ایز یور اسپائسز آر کنسرنڈ. اچھا جناب، جب ہم غذا کی بات کرتے ہیں اور باڈی کی بات کرتے ہیں تو انڈوکرائنز ایک سسٹم ہے، انڈوکرینالوجی ایک پورا شعبہ ہے جس میں ڈائبٹیز آ جاتی ہے، جس میں وہ گلینڈز آف دا باڈی ہیں جن کے ڈکٹس نہیں ہوتے، اور اس کے بارے میں وہ ایسے گلینڈز ہیں جو کہ ہماری ساری باڈی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے ہماری وائٹل آرگنز ہیں جس میں ہارٹ، کڈنیز وغیرہ ہیں. اسی طرح انڈوکرائنز میں ہمارا یہ جو لبلبا ہے اور تھائرائڈ ہے، یہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں آج ہم نے بلائے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن صاحب. پہلے بھی آ چکے ہیں اور آپ کے تمام کویسچنز ڈائبٹیز سے، تھائرائڈ سے جو ریلیٹڈ ہیں، آپ کویسچنز ضرور کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے ابھی تقریر کی ہے یہ صحیح ہے نا کہ غذا جو ہے یہ کتنا اثر کرتی ہے باڈی کے اوپر، اور اسی طرح ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ انڈوکرائنز؟ انڈوکرائن کا اور جو سسٹم کا غذا سے بڑا تعلق ہے. دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ جو انڈوکرائن کی سب سے بڑی جو بیماری ہے جو پاکستان کے اندر ہے وہ ڈائبٹیز ہے. لوگوں کی غذا اتنی بری ہے، بری سے مراد جیسے ابھی آپ بات کریں بری سے مراد یا اچھی مراد ہے کہ بہت اچھا کھا لیے، تو یہ لوگ اچھا کھانے کے لیے حلوہ کھا لیا، پلاؤ کھا لیا، یہ بڑی اچھی غذا ہے. حالانکہ یہ بیلنس نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم جیسے ڈاکٹر صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے پنجیری از سپوز ٹو بی ریئلی گڈ. وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دیہات میں کام کرتے ہیں جن کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ فزیکل، بٹ فار پیپل ہو آر سٹنگ لائک دس ان کے لیے تو پنجیری از ناٹ گڈ. دیکھیں اسی وجہ سے لوگ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں. جو موٹاپے کا شکار ہوتا ہے تو موٹاپا اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے آ رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس میں گھٹنوں میں جوڑوں میں تکلیفیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈائبٹیز کا چانس ان لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں صرف یہ دیکھیں غذا میں جو ہے اس میں تھوڑا سا بد احتیاطی کرنے سے وہ لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ہم موٹاپے کو is the start of is a warning sign کہ the whole system will go black. جب آپ موٹے آدمی کو دیکھیں تو آپ سمجھیں باقی چیزوں کا بھی شک کریں کہ باقی اس کی جو بیماریوں کے بہن بھائی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے. موٹاپے کا شکار جب ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات ہے، شاید آپ نے بھی نوٹ کیا کہ لوگوں کو موٹاپے کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا. یہ بہت لوگوں میں جو ہمارے ملک میں بدقسمتی ایسی کہ موٹے آدمی کو صحت مند سمجھتے ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری صحت پہلے اتنی زیادہ میں بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا. حالانکہ وہ اس وقت نارمل ہوا ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، وہ خیر بیماری کی وجہ سے اس کا ویٹ لوز کیا ہوتا ہے اس نے، لیکن وہ اپنی موٹاپے کو وہ سمجھ رہتے ہیں یہ ہماری صحت ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے یہ بات
طے کرنی ہے لوگوں کو, ان کے اندر یہ کانسیپٹ دینے کی ضرورت ہے کہ نارمل ویٹ کیا ہے. نارمل ویٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے لوگ اس کو, لیکن اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز, پہلے لوگ کہتے تھے جی مڈل فریم, اسمال فریم اینڈ لارج فریم, ہاں جی وہ نہیں ہے. اب آج کل بالکل اب ہائٹ اور ویٹ چارٹس تو آبسولیٹ ہو گیا. اب تو بی ایم آئی سے آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہو کہ بی ایم آئی ایکچولی یہ ایک ریشو ہوتی ہے, ایک تناسب ہوتا ہے جس میں آپ اپنے وزن کا اور آپ کے جو قد کا تناسب کو کہتے ہیں بی ایم آئی. یعنی آپ اپنا جو وزن ہے وہ کلو گرام میں لیتے ہیں, باڈی جو بالکل اٹ کین بی کیلکولیٹڈ. اس کا بڑا آسان سا فارمولا ہوتا ہے کہ باڈی میس انڈیکس کیسے کیلکولیٹ کر لی جائے, اس کے درمیان اگر آ رہا ہے اس کی جو نارمل لیول لمٹس ہیں اس کے درمیان تو پھر نارمل ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو آج کل مڈ سرکمفرنس جو ریشو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسٹ لائن کے بارے میں لوگ اصل جو لباس ہمارے کچھ ایسا ہے, جو لوگ تو ٹراؤزرز پہنتے ہیں جن کو اپنا بیلٹ سائز پتہ ہے, کہ جو ان کو پتہ چل جاتا ہے موٹے ہو رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ میری بیلٹ بڑھ رہی ہے. لوگ یہاں دوسرے لوز ٹراؤزر پہنتے, شلوار پہن لی, وہ پاجامہ پہن لی, ڈسیپٹیو ہوتا ہے. اس میں آپ کو وہ تھوڑا سا وہ ڈھیلا کیا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ویسٹ لائن ایک ایسا فیکٹر ہے جو انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے. یعنی اگر آپ کی ویسٹ لائن پیشنٹ کی کسی کی زیادہ ہے تو یہ ان بندوں کو ہارٹ ڈیزیز کا بھی خطرہ زیادہ ہے, ڈائبٹیز کا خطرہ بھی زیادہ ہے, بلڈ پریشر کا خطرہ بھی زیادہ. تو یہ انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے. بالکل صحیح. چاہے آپ کا جو مرضی ہائٹ ہو, جو مرضی ویٹ ہو, اگر ویسٹ لائن زیادہ ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت ساری ایسوسیشنز ہیں. بہت سارے لوگ پیپل تھنک دیٹ ان کے لمز جو ہیں یعنی کہ آرمز اور جو لیگز ہیں وہ پتلے ہیں لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے, تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں, حالانکہ اس وقت رسک کا جو ریشو ہے, جو چانس ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو بہت پتلا ہونا جو ہے, ایک وہ بھی عموماً آپ نے پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے چہرے کے ڈینٹ دور کیجیے اور اس قسم, تو اس کا جو ہے واٹ ڈو یو سے کہ اینڈوکرینالوجی میں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کہ یہ جو لوگ ہیں انڈر ویٹ ان کا کیا سدباب؟ کچھ لوگ تو جینیٹیکلی, کچھ لوگوں کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں, ان کا جینیٹک میک اپ اس قسم کا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بیماری کی وجہ سے دبلے پتلے, یعنی وہ لوگ جو خاص طور پہ ینگ ہیں, ان کا اگر ویٹ کسی بھی وجہ سے لوز ہوتا جاتا ہے, عام طور پہ جیسے تھائرائڈ کی ڈیزیز, اگر تھائرائڈ ایک ایسا غدود ہے جو ہماری گردن میں موجود ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے میٹابولزم کو کنٹرول کرنا, یعنی میٹابولزم کب تیز کرنا ہے, کب اس کو کم کرنا ہے. تو اس کا تو بعض اوقات کچھ ان نون ریزن کی وجہ سے وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو زیادہ کام کرتا ہے تو باڈی کے سٹورز وہ جو ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز کرتا ہے اور انسان ویٹ کم اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی دوسری نشانیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں ایسا ہے جو اگر آپ مریض کو دیکھیں, بڑا بے چین سا مریض ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ان کی آنکھیں تھوڑی سی ابری سی آ جاتی ہیں, اور کچھ لوگوں کی پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. تو اس کو اگر ڈائریا جلدی ہو جاتا ہے, اور ایسے لوگوں اگر آپ دیکھیں تو جو کلینیشین ہے اگر اس کو غور سے دیکھے ان کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں, تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہیں, کروانے سے اس بیماری کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. جی ڈاکٹر صاحب میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو قد ہے میرا 6 فٹ ہے, اور میری جو میرا ویٹ ہے وہ 70 kg ہے. تو مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اٹس انڈر ویٹ, لیکن جب بھی میں کوئی ڈائٹ ایسی یوز کرتا ہوں جس سے میرا ویٹ گین ہو, تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ میرے جو ویسٹ ایریا ہے اس کے اندر فیٹس جو ہے ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, میری ڈبل چن جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع کر دیتی ہے, تو میں وہ ڈر کے دوبارہ سے چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کینڈی اس پہ کچھ اگر مجھے ڈاکٹر صاحب ٹپس دے دیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے, ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم نا آنسر علی کا دیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین آپ بھی بریک پہ جائیں.